اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد وذلک لأن کثرت افراد النوع اما ان تکون تمام ماہیت النوع او بعضها او لازمۃ لها وعلى جميع هذه التقادیر لا يتحقق لها فرد لوجوب الکثرت فی کل ما صدقت علیہ۔ عزیز طلبہ، بات یہ چل رہی تھی کہ ماہیت نوعیہ دو طرح کی ہیں۔ بعض ماہیت نوعیہ کثیرۃ الافراد ہیں، ان کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ ماہیت ہیں جن کا مادے سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ جو مادی انواع ہیں وہ کثیرۃ الافراد ہوتی ہیں، اور بعض ماہیت نوعیہ ایسی ہیں جو ایک ہی فرد میں منحصر ہیں، جن کا ایک سے زیادہ فرد نہیں ہوتا، اور یہ وہ ماہیت نوعیہ ہیں جو مادے سے مجرد ہوتی ہیں اور تجرد تام رکھتی ہیں، اپنے تحقق میں، اپنے فعل میں، ہر لحاظ سے مادے سے مجرد ہوتی ہیں۔ تو ایسی انواع وہ منحصر ہوتی ہیں ایک فرد میں، ان کا ایک ہی فرد پایا جاتا ہے۔ اب اس بات پر علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے استدلال اور برہان قائم کیا۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ کوئی بھی نوع ہو، اس کے اور اس کی خصوصیات کے درمیان چار طرح کے رابطے پائے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی نوع اور اس کی کسی بھی خصوصیت کے درمیان چار طرح کے فرض ممکن ہیں رابطے کے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ یہ خصوصیت اس نوع کی تمام ماہیت، اس کی کمپلیٹ آئیڈینٹی، یہی خصوصیت تشکیل دیتی ہو۔ یہ ایک رابطہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا رابطہ کسی ماہیت نوعیہ اور اس کی کسی خصوصیت کے درمیان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصیت اس ماہیت کی کمپلیٹ آئیڈینٹی تو تشکیل نہ دیتی ہو، لیکن اس کی آئیڈینٹی کا جزو ہو۔ اور تیسرا رابطہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصیت اس ماہیت کی نہ تو تمام آئیڈینٹی تشکیل دیتی ہو، نہ اس کی بعض ماہیت کو تشکیل دیتی ہو، لیکن یہ خصوصیت اس ماہیت کا لازمہ ہو۔ جہاں بھی یہ ماہیت ہوگی، یہ خصوصیت اس میں پائی جائے گی، اس سے جدا نہ ہوتی ہو۔ اور چوتھی شق یہ ہے کہ یہ خصوصیت اس ماہیت کا نہ تمام ماہیت ہو، نہ جزو ماہیت ہو، نہ لازم ماہیت ہو، بلکہ عرض ہو اور ایک بیرونی صفت ہو۔ یہ خصوصیت اس ماہیت پر آ بھی سکتی ہو، اس سے جدا بھی ہو سکتی ہو۔ تو اب جب ہم کسی بھی ماہیت کو لیتے ہیں اور اس ماہیت کے ساتھ کثرت افراد کی خصوصیت کا مقایسہ کرتے ہیں، تو کسی بھی ماہیت نوعیہ کے لیے اس کے افراد کا کثیر ہونا، اس کے کثرت افراد کی خصوصیت یا اس کی تمام ماہیت ہوگی، یا اس کی جزو ماہیت ہوگی، یا اس کی ماہیت کا لازم ہوگی، یا یہ خصوصیت اس ماہیت نوعیہ کی عرض ہوگی، اس پر عارض ہو بھی سکتی ہوگی، اس سے جدا بھی ہو سکتی ہوگی۔ اب اسی بات کو ایک مثال کے ذریعے آپ کسی آئل کو لے لیں، جسے ہم روغن کہتے ہیں، آئل کہتے ہیں۔ آئل ایک ماہیت نوعیہ ہے، پانی کے مقابلے میں مثال کے طور پر آئل ایک ماہیت نوعیہ ہے۔ چکناہٹ ایک خصوصیت ہے۔ آئل اور چکناہٹ کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ کوئی بھی آئل، چکناہٹ اس کی تمام ماہیت کی تشکیل دیتی ہے۔ چکناہٹ گویا وہی آئل ہے، آئل کی فل آئیڈینٹی وہی اس کی چکناہٹ ہے۔ تو یہ چکناہٹ اور آئل کا آپس کا رابطہ، اس نوع ماہوی اور اس کی خصوصیت کا آپس کا رابطہ کیا ہے؟ یہ اس کی تمام ماہیت کو تشکیل دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم مائع ہونے کو لے لیں، مائع ہونا یہ آئل کی ماہیت کا جزو ہے، کیونکہ بہت سارے اور بھی مائعات اس کائنات میں پائے جاتے ہیں جو آئل نہیں ہوتے لیکن مائع ہوتے ہیں۔ مائع ہونا ان میں بھی پایا جاتا ہے اور آئل میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو بنابراً مائع ہونا یہ آئل کی ماہیت کا جزو ہے۔ اچھا، تیسری بات وہ ہے حجم رکھنا، ایک مخصوص ویٹ رکھنا، ایک مخصوص سپیس کو آکوپائی کرنا۔
یہ آئل کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو نہ تو اس کی تمام ماہیت ہے اور نہ ہی اس کی جزو ماہیت ہے، لیکن اس کی ماہیت کا لازمہ یہ ہے کہ جب بھی آئل تحقق پائے گا ایک سپیس لے گا، ایک ویٹ رکھتا ہوگا۔ اور چوتھی شک، آئل کا مثال کے طور پر ٹھنڈا ہونا یا گرم ہونا، ٹھنڈا ہونا یا گرم ہونا ایک آئل کی ایسی خصوصیت ہے کہ جو نہ آئل کی آل آئیڈینٹی تشکیل دیتی ہے یا کمپلیٹ یا ہول آئیڈینٹی تشکیل دیتی ہے، نہ آئل کی ماہیت اور آئیڈینٹی کا جزو لا ینفک ہے، اور نہ یہ اس کا ایسا لازمہ ہے جو کبھی جدا نہ ہوتا ہو، بلکہ یہ عرض ہے جسے فلسفی اصطلاح میں عرض کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہونا، یہ ٹھنڈک آئل پر عارض بھی ہو سکتی ہے اور اس سے جدا بھی ہو سکتی ہے، گرم ہونا اس پر عارض بھی ہو سکتا ہے اور اس سے جدا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی ماہیت نوعیہ کا جب کسی خصوصیت کے ساتھ ہم مقایسہ کرتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے تو چار شکیں قابل تصور ہیں۔ اب اگر ہم اس خصوصیت کو لے لیں کثرت افراد کا کثیر ہونا، تو کسی بھی ماہیت نوعیہ کے لیے کثرت افراد یا تو اس کی تمام ماہیت کو تشکیل دیتی ہوگی، جیسے چکناہٹ، یا اس کی ماہیت کا جزو ہوگی جیسے مائع ہونا، یا اس کی ماہیت کا لازمہ ہوگی، اس سے جدا نہیں ہوتی ہوگی، جیسے حجم رکھنا، جیسے مکان اور زمان رکھنا، اسپیس اینڈ ٹائم، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ کثرت افراد عرض ہوگی اس ماہیت نوعیہ کا۔ اگر پہلی تین شکیں ہوں تو پہلی تین قسم کی خصوصیات جس ماہیت کی خصوصیت ہوتی ہیں اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جب بھی یہ ماہیت آئل ایجاد ہوگی، چکناہٹ بھی اس میں پائی جائے گی، مائع بھی ہوگی اور سپیس بھی گھیرے گی۔ اب اگر کثرت افراد کسی ماہیت نو کی تمام ذات ہو، تمام ماہیت ہو، جزو ماہیت ہو یا لازم یا لا ینفک ہو، تو جب بھی یہ ماہیت تشکیل پائے گی کثیرت الافراد ہوگی۔ اب اگر کثیرت الافراد ہونے اور ماہیت نوعی کے درمیان اس طرح کا رشتہ پایا جاتا ہو تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کثرت چونکہ کبھی بھی ماہیت سے جدا نہیں ہوگی تو ایسی ماہیت کا کبھی فرد تحقق نہیں پائے گا۔ عبارت کے ضمن میں بات واضح ہو جائے گی۔ فرماتے مذالک کا کیوں بعض ماہیت نوعیہ جو کثیرت الافراد ہوتی ہیں وہ انواع ہوتی ہیں جن کا تعلق ما بالمادہ، جن کا مادے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ لأن کثرت افراد النوع اما ان تکون تمام ماہیت النوع، کیونکہ کسی نوع کے افراد کے کثیر ہونے کی خصوصیت یا وہ اس ماہیت کی تمام نوع ہوگی، اور بعضہا یا یہ خصوصیت اس کا بعض ہوگی، اور لازمت اللہ یا اس کا لازمہ ہوگی۔ وعلی جمیع هذه التقادیر، ان تمام صورتوں میں لا یتحقق لها فرد، اس نوع کا فرد کبھی تحقق نہیں پائے گا، کیونکہ فرد کا معنی ہوتا ہے وحدت، اور کثرت فرد کے مقابلے میں ہے۔ بالکل ایسے جیسے روغن کی ایسی ماہیت کبھی تحقق نہیں پائے گی جو نہ چکنی ہو، نہ مائع ہو اور نہ ہی سپیس لیتی ہو، اس کا کوئی فرد تحقق نہیں پائے گا۔ لا یتحقق لها فرد، کیوں؟ لوجوب الکثرت فی کل ما صادقت علیہ، کیونکہ جس پر بھی یہ ماہیت صادق آئے گی اس کا کثیر ہونا واجب ہے، وہ واحد نہیں ہو سکتا، وہ فرد نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسری طرف ولا کثرت الا مع الاحاد، کثرت کس سے تشکیل پاتی ہے؟ کثرت آحاد اور واحد کے مجموعے کا نام ہے۔ بنابراین ایسی ماہیت تحقق ہی نہیں پا سکتی جس کے لیے کثرت تمام ذات ہو، بعض ذات ہو یا لازم لا ینفک ذات ہو۔ ولا کثرت الا مع الاحاد، حاذا خلف، یہ خلف ہے، کیونکہ
آپ نے فرض یہ کیا تھا کہ ماہیت کثیرت الافراد ہے، جبکہ کثرت افراد تحقق ہی نہیں پا سکتی۔ تو وہ ماہیت کثیرت الافراد جس کو آپ نے فرض کیا تھا وہ کثیرت الافراد نہیں ہے، کیونکہ افراد ہی نہیں ہے، فرد ہی نہیں ہے۔ جب فرد نہیں ہے تو اس میں کثرت ہی نہیں ہے، تو یہ خلاف فرض ہے، ھذا خلف۔ یہ 3 صورتیں باطل۔ چوتھی صورت وَإِمَّا أَن تَكُونَ لِعَرَضٍ مُفَارِقٍ يَتَحَقَّقُ بِانضِمَامِهِ وَعَدَمِ انضِمَامِهِ الْكَثْرَةُ وَإِمَّا أَن تَكُونَ عطف کس پر؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ كَثْرَةَ أَفْرَادِ النَّوْعِ إِمَّا أَن تَكُونَ تَمَامَ ماہیت النَّوْع وَإِمَّا أَن تَكُونَ لِعَرَضٍ مُفَارِقٍ۔ یہاں یہ کہ اس نوع پر کثرت آتی ہوگی کس بنیاد پر؟ لعرضٍ، کسی ایسی عرض کی وجہ سے، مفارقٍ، کہ جو عرض لازم نہیں ہوگی بلکہ عرض مفارق ہوگی، جیسے آئل کے لیے ٹھنڈا یا گرم ہونا۔ کوئی ایسی عرض آئے گی کہ اس عرض کی وجہ سے کثرت آ سکے گی، کہ یتحقق بانضمامہ وعدم انضمامہ الکثرہ، کہ اس عرض کے انضمام اس کے اس ماہیت نوعی کے ساتھ ضمیم ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے کثرت اس میں تحقق پائے گی۔ وَمِنَ الْوَاجِبِ حِينَئِذٍ أَن يَكُونَ فِي النَّوْعِ إِمْكَانُ الْعَرْضِ وَالْإِنضِمَامِ۔ اگر ایسا ہو، چوتھی شک، تو پھر ضروری ہے کہ اس نوع میں عرض اور انضمام کا پوٹینشیل اور امکان پایا جاتا ہو۔ جیسے اگر آئل کے اندر ٹھنڈا ہونے کا امکان اور پاسبلٹی ہی نہ ہو تو وہ ٹھنڈا کبھی نہیں ہوگا، گرم ہونے کی پاسبلٹی نہیں ہو تو ایسا آئل جس کے اندر ہیٹ اپ ہونے کی پاسبلٹی ہی نہ ہو کو کبھی ہیٹ اپ ہی نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ پہلے اس آئل کے اندر گرم اور سرد ہونے کی صلاحیت ہو، تب اس میں حرارت جب برودت آئے گی تو اس کے اندر امکان ہونا چاہیے۔ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَادَّةٍ۔ اب امکان کن ماہیات میں پایا جاتا ہے؟ امکان ہمیشہ مادی ماہیت میں پایا جاتا ہے، کیونکہ مادہ جہاں پایا جاتا ہے وہاں پوٹینشیل ہوتا ہے، جہاں مادہ نہ ہو وہاں پوٹینشیل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی میٹر آف فیکٹ جس میں مادہ نہ ہو وہاں اس میں فردر کوئی بھی فارم، کوئی بھی صورت، کوئی بھی نئی شیپ اڈاپٹ کرنے کا، کوئی بھی نئی خصوصیت اڈاپٹ کرنے کا پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا۔ جہاں مادہ ہو وہاں امکان پایا جاتا ہے۔ بنا بنی اگر کثرت آ سکتی ہے اس نوع پر تو اس کا مطلب ہے اس نوع کے اندر مادہ ہونا چاہیے۔ جب مادہ ہوگا تو اس مادے کی وجہ سے اس ماہیت میں یہ پوٹینشیل ہوگا کہ اس میں کثرت آئے، اور بنا بنی کثرت کس میں آئے گی؟ مادی انواع میں آئے گی۔ ولا يتحقق ذلك الا بمادہ كما سياتي، کہ اس پر فرماتے ہیں کہ آگے چوتھی فصل میں، چھٹے مرحلے کی چوتھی فصل میں اس پر بحث مزید ہم کریں گے۔ بنا بنی فَكُلُّ نَوْعٍ كَثِيرُ الْأَفْرَادِ فَهُوَ مَادِّيٌ، کوئی بھی وہ نوع جس کے افراد کثیر ہوں وہ مادی ہوگی، کیونکہ کثرت مادے کی مہمان بنتی ہے، اور جب کثرت آئی تو اس سے پتہ چلا کہ اس نوع کے اندر مادہ موجود ہے اور یہ مادی نوع ہے، اور اس مادے نے کثرت کو قبول کیا ہے۔ وَيَنْعَكِسُ إِلَى مَا لَا مَادَّةَ لَهُ وَهُوَ النَّوْعُ الْمُجَرَّدُ لَيْسَ بِكَثِيرِ الْأَفْرَاد۔ اب اسی قضیے کو منعکس کر لیں تو اس کا عکس کیا بنے گا کہ کوئی بھی نوع جس میں مادہ نہ پایا جاتا ہو وہ کون سی نوع ہوتی ہے؟ وہ النوع المجرد، وہی مجرد نوع ہوتی ہے۔ لیس بکثیر الافراد، نوع مجرد کثیر الافراد نہیں ہوتی۔ وہ المطلوب، اور یہی تو ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مادی انواع کثیر الافراد ہوتی ہیں، لیکن مجرد انواع جو مادے سے کمپلیٹ تجرد رکھتی ہوں ان میں کثرت افراد نہیں پائی جاتی۔ الفصل السابع فی الکلی والجزئی ونحو وجودہما، 7ویں فصل کلی جزئی اور یہ کہ کلی اور جزئی کا وجود کس طرح پایا جاتا ہے اس میں ہے۔ ربما ظن ان الکلیت والجزئیہ انما ہما فی نحو الادراک۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ کلیت اور جزئیت یہ صرف ادراک میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جو ادراکات ہوتے ہیں، ہمارے ذہنی ادراکات،
وہ یا جزئی ہوتے ہیں یا کلی ہوتے ہیں، بنابراین کلیت اور جزئیت یہ ادراک میں پائی جاتی ہے۔ فالادراک الحسی لقوت یدرک الشیء، اب کلیت کہاں پائی جاتی ہے اور جزئیت کہاں پائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جزئی ادراک ہمارا حسی ادراک ہوتا ہے، کیوں؟ فالادراک الحسی، جب تک میں اس کیمرے کو دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھوں کے عدسوں پر اس کی تصویر بن رہی ہے، اور حسی ادراک چونکہ قوی ہوتا ہے اس میں غیر کا امکان نہیں ہوتا۔ اس کیمرے کو جب تک میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹکی باندھ کر تو اسی کیمرے ہی کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ واحد اور جزئی کیمرہ میرے ادراکی قوتوں میں منعکس ہو رہا ہے، تو یہ میرا ادراک جزئی ادراک ہے۔ فالادراک الحسی، بنابراین حسی ادراک لقوت ہی چونکہ قوی ہوتا ہے تو یدرک الشیء بنحو، حسی ادراک ایسا ادراک، ایسی پرسیپشن ہوتی ہے کہ یمتاز من غیرہ مطلقہ، کہ جو دیگر تمام ادراکات سے جدا ہوتی ہے، مشخص ہوتی ہے، ان سے متمایز ہوتی ہے، اور وہ ادراک کسی اور چیز پر صادق نہیں آتا۔ تو وہ مفہوم جو کسی ایک ہی جزئی پر صادق ہے، ایک ہی مصداق پر صادق ہے، دیگر مصادق پر صادق نہ آئے، وہ جزئی ادراک ہوتا ہے۔ تو بنابراین جزئیت ادراک میں پائی جاتی ہے۔ والے ادراک العقلی، لیکن عقلی ادراک لضعفی، جب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور عالم خیال میں کیمرے کا تصور کرتا ہوں تو وہ اس کیمرے پر بھی صادق آتا ہے، اس جیسے ہزاروں لاکھوں اور کیمروں پر بھی صادق آتا ہے۔ کیوں؟ اب ادراک کمزور ہو گیا، حس کا عینی مصداق کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا، تو ادراک عقلی چونکہ کمزور ہوتا ہے، یدرک ہوں، یہ اس چیز کو درک کرتا ہے بنحو، اس طرح سے کہ لا یمتاز مطلقہ، یہ کیمرہ بالکل کسی دوسرے کیمرے سے اس میں اور اس میں امتیاز باقی نہیں رہتا، وہ مفہوم کلی مفہوم بن جاتا ہے۔ وَيَقْبِلُ الْانْطِبَاقَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، بنابراین وہ جو عقلی ادراک ہوتا ہے کیمرے کا وہ ہر کیمرے پر صادق آ سکتا ہے۔ كَالشَّبَهِ الْمَرْءِ مِنْ بَعِيدٍ، جیسے ہم دور سے ایک شبہ دیکھیں، المحتمل ان یکون ہوا زیدن او امرن او خشبتن منصوبتن او غیر ذالک، کہ جس میں ہم احتمال دیں کہ وہ جو دور سے ایک دھندلی سی کوئی چیز یا وجود نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے زید کا وجود ہو سکتا ہے امر کا وجود ہو سکتا ہے کوئی لکڑی جو زمین میں گاڑ دی گئی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجود ہو۔ وہ آخذھا قطعا، لیکن یقیناً حقائق کی دنیا میں وہ ایک ہی چیز ہوگی، یا انسان ہوگا یا زید ہوگا یا امر ہوگا یا کوئی لکڑی ہوگی یا کوئی درخت ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب چیزیں ہوں، لیکن وہ شبہ تمام پر صادق آ سکتی ہے، تو یہ کلی مفہوم ہوتا ہے۔ کالدرہم الممسوح القابل للانطباق علی دراہم مختلفہ، جیسے ایک سکہ درہم جو مختلف دراہم پر سکے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ صادق آ سکتا ہے۔ اس سکے کو بھی ہم سکہ کہیں گے، اس کو بھی اس کو، اس لیے کہ جو عقلی ادراک ہے سکے کا وہ مبہم ہے، وہ بلر ہے، وہ سب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ کلیت اور جزئیت، وہ عالم ذہن میں کلیت اور جزئیت پائی جاتی ہے، ہمارے عقلی ادراک میں کلیت پائی جاتی ہے اور حصے ادراک میں جزئیت پائی جاتی ہے، اور عینی حقائق کی دنیا میں کوئی چیز کلی یا جزئی نہیں پائی جاتی۔ تو اس گمان اور ظن کے مقابلے میں علامہ نے کیا فرمایا؟ وَيَدْفَعُهُ أَنَّ لَازِمَ وَلَا تَصْدُقُ الْمَفَاهِيمُ الْكُلِّيَّةُ كَالْإِنسَانِ مَثَلًا عَلَى أَزْيَدَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ حَقِيقَةً، کہ یہ ظن اس کو دور کر دیتا ہے، یہ استدلال، یہ بات اسے دور کر دیتی ہے، ظن کو باطل قرار دیتی ہے کہ ان لازم ہو کہ اگر ایسا ہوتا تو لا تصدق المفاہیم الکلیہ، تو کلی مفاہیم جتنے بھی ہیں، جیسے انسان کا مفہوم وہ حقیقتاً صرف ایک ہی فرد پر صادق آتا، باقی افراد پر صادق ہی نہ آتا، کیونکہ انسان کا مفہوم عالم ذہن میں تو مختلف افراد پر صادق آ سکتا ہے، لیکن عالم عین میں ایک ہی فرد پر صادق آ سکتا ہے، اس سے زیادہ پر صادق نہیں آ سکتا۔ وَأَن يَكْذُبَ الْقَوَانِينُ الْكُلِّيَّةُ الْمُنْطَبِقَةُ عَلَى مَوَارِدِهَا اللَّامُتَنَاهِيَةِ،
الا فی واحد منہا، اور اسی طرح سے ہمارے کلی قوانین جتنے بھی ہیں وہ جھوٹے ہوں، اپنے لامتناہی موارد میں صادق نہ آئیں مگر صرف ایک مورد میں۔ آپ کہیں کہ ہر آگ جلاتی ہے، صرف یہ آگ جلائیں اور آگ کے جتنے بھی مصادیق ہیں وہ نہ جلائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پانی مائع اور سیال ہوتا ہے، ایک پانی کو تو مائع اور سیال ہونا چاہیے۔ مائع کا مفہوم جو کلی مفہوم تھا وہ ایک مائع پر صادق آنا چاہیے، دوسرے مائع پر صادق نہیں آنا چاہیے۔ ایک مائع کو سیال ہونا چاہیے، دوسرے مائع کو سیال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں الاربعۃ زوج، اربع چار زوج عدد ہے، صرف ایک چار کو تو زوج ہونا چاہیے، باقی جتنے چار پائے جائیں کائنات میں ان کو زوج نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِلَّا فِي وَاحِدٍ مِّنْهَا كَقَوْلِنَا الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَكُلُّ مُمْكِنٍ فَالْوُجُودِ عِلَّةٌ۔ آپ کہتے ہیں ہر ممکن کے وجود کی ایک علت ہوتی ہے، تو عالم خارج میں ایک ممکن کے وجود کی تو علت ہونی چاہیے، کیونکہ کلیت خارج میں تو پائی نہیں جاتی۔ آپ کے مطابق خارج میں صرف جزئیت پائی جاتی ہے، تو صرف ایک وجود ممکن کی علت ہونی چاہیے، باقی موجودات ممکن وہ علت سے بے نیاز ہونے چاہیے۔ وَصَرِيحُ الْوِجْدَانِ يُبْطِلُ، لیکن اس لازمے کو صریح وجدان ہمارا وہ کیا کرتا ہے؟ باطل قرار دیتا ہے۔ فالحق و بنابر حق یہ کہ ان الکلیت والجزئیت نحوان من وجود الماہیات، بنابر حق یہ ہے کہ کلیت اور جزئیت یہ ماہیات کے وجود کی دو اقسام ہیں۔ ماہیات کے وجود دو طرح کے پائے جاتے ہیں، یا ماہیت کا وجود جزئی ہوگا یا ماہیت کا وجود کلی ہوگا۔ بنابر کلیت اور جزئیت عالم خارج میں پائے جاتے ہیں، نہ یہ کہ صرف عالم ادراک میں پائے جاتے ہوں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ بیت الاطہار علیہم السلام۔